السلام علیکم عزیز طلباء جماعت پنجم، یہ میرا 7واں لیکچر ہے جماعت پنجم کے لیے۔ ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا محبت اور شفقت کے پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور شفقت کے پیکر، یہ نمونے یا شکل و صورت ان کی مکمل جو شخصیت تھی اس کے اندر لوگوں سے محبت کا، خاص طور پر اس میں جو یہ ٹاپک ہے نا، اس میں اس دفعہ اس چیپٹر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے محبت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ حضرت امام حسین اور تمام وہ بچے جو آپ سے ملتے تھے، آپ ان سے کس طرح شفقت کرتے تھے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے، ان کے لیے دعا کرتے، انہیں بہت چھوٹا بچہ ہوتا تو اپنے سینے پر لٹا لیتے، پیروں پر بٹھا لیتے، یعنی پیروں پر بٹھا کر جھولے دیا کرتے۔ یہ میرے بچپن میں میرے والد صاحب مجھے جھولے اس طرح دیا کرتے تھے، تو مجھے وہی چیز یاد ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں سے بہت، اور فصل کا پہلا میوہ جو تھا سب سے کم، محفل کے سب سے کم عمر بچے کو کھلاتے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ امام حسین اور حسن جو حضرت فاطمہ بنت محمد کی اولاد تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھی، آپ بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ آپ کی کمر پر نماز پڑھتے وقت آپ کی کمر پر، آپ نماز پڑھ رہے تھے تو وہ آپ کی کمر پر سوار ہوئے، لیکن آپ نے سجدہ لمبا کر دیا تاکہ بچہ گر نہ جائے۔ اس کے علاوہ آپ صرف مسلمان بچوں سے نہیں پیار کرتے تھے، آپ غیر مسلموں سے بھی بہت پیار کرتے تھے۔ ایک غیر مسلم بچہ جو تھا اکثر آپ کے پاس آیا کرتا تھا، آپ کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیا کرتا تھا، وہ بھی اس کے بارے میں آپ کو علم ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی عادت کو گئے اور اس کی حالت کو دیکھ کر اسے مسلمان ہونے کی دعوت دی۔ اس کے والدین کی اجازت سے وہ مسلمان ہوا، تو بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نیکی کی ہدایت کی اور یہ اب جنت میں جائے گا، کیونکہ اسلام قبول کر لینا بھی جنت اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا، کہ دل سے جو اسلام قبول کر لیتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں اپنے گناہوں کی، تو ان کو جنت ملے گی۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی تھی۔ اور دوسرا غزوہ تبوک کا بھی ایک واقعہ ہے، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی والدہ کے پاس غزوے میں چندہ دینے کے لیے ایسی رقم جو مسلمانوں کی مدد کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ان دینے کی طاقت نہیں تھی، ان کے پاس کچھ نہ تھا، تو انہوں نے اپنا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ 10 برس وہ ان کی خدمت میں رہے، یعنی ان کی کام کرتے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ انہیں ڈانٹا، نہ انہیں کچھ کہا، کبھی غلطی بھی کر دیتے تھے تب بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ 10 سالوں میں کبھی آپ نے نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ ہی مجھے کچھ کہا۔ اگر میں کام میں کھیل میں لگ کر کام بھول جاتا تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اب تو یہ کام کر دو، مسکراتے ہوئے، یعنی سختی نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث کی کتاب ہے شمائل ترمذی میں ہے، اور یہ تمام واقعات جو میں نے آپ کو سنائے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں حدیث کی کتابوں سے ہی ثابت ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث کی بھی بہت، حدیث سنت کے میننگ میں ہے، سنت کی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز کہی یا کر کے دکھائی یا جس انداز میں کی، اس چیز کو ہم سنت کہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں سنت ہی، حدیث بھی سنت کا ہی حصہ ہے۔ چلیں جی، اب ہم چلتے ہیں اس کے سوال و جواب کی طرف۔ اب نے خلاصہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ شمائل ترمذی کس چیز کی کتاب ہے؟ شمائل ترمذی احادیث کی کتاب، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول جو باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کا اظہار کس طرح فرماتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کا اس طرح اظہار فرماتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، ان کے لیے بھلائی کی دعا فرماتے تھے، بچوں کو گود میں لیٹے ہوتے تو بچوں کو پیروں پر بٹھا لیتے، سینے پر لٹا لیتے، راہ چلتے بچوں کو سلام کرتے، ان کو چومتے اور پیار کرتے، فصل کا پہلا میوہ سب سے کم عمر بچے کو کھلاتے تھے۔
یہ تمام ان کے پیار کا اظہار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیوں لمبا کر دیا تھا؟ یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا تھا تاکہ کہیں حضرت امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر نہ جائے۔ حضرت انس کون تھے؟ حضرت انس کے بارے میں واقعہ سنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار تھے۔ حضرت انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور 10 برس تک آپ کی خدمت میں رہے۔ سمجھ آ گئی بیٹا؟ اس کا نیکسٹ کوسچن جو ہے پیج نمبر 2، اس کے اوپر بھی پھر میں نے لکھ دیا تاکہ ٹیچرز بھول نہ جائیں کہ کس طرح کون سے پیج کا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ میں نے بتایا تو ہے کہ نہ ڈانٹا نہ کبھی مارا، میں 10 برس ان کی خدمت میں رہا، میں کھیل میں لگ کر ان کے کام بھول جاتا تھا لیکن پھر بھی مسکراتے ہوئے کہتے تھے اب تو یہ کام کر لو۔ حضرت انس نے پیارے نبی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی مجھے ڈانٹا نہ مارا، نہ کبھی پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ کبھی کھیل میں لگ کر کوئی کام بھول جاتا تو آپ کچھ دیر بعد مسکرا کر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد مسکرا کر فرماتے اب تو یہ کام کر دو۔ کتنا پیارا انداز ہے، مسکرا کر کہنے، سختی نہیں، بچوں پر تو سختی کرنی بھی نہیں چاہیے۔ یہودی لڑکے کے واقعے سے آپ نے کیا بات سمجھی؟ یہودی کا واقعہ تھا نا، جو لڑکا آ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ان کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا۔ ہم نے یہ بات سمجھی کہ آپ غیر مسلم بچوں کے ساتھ بھی ویسا ہی پیار کرتے جیسا کہ مسلمان بچوں سے کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہودی لڑکے کے واقعے سے ہم نے یہ بات سمجھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم بچوں کے ساتھ ویسا ہی پیار کرتے جیسا کہ مسلمان بچوں سے کرتے تھے۔ اب آپ کے یہ 6 کوسچنس ہو گئے، اب ان کو لکھنا ہے، آپ نے کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔